حشر تک شاہ جلال الدین کا یا رب ہمیں، حشر تک شاہ جلال الدین کا یا رب ہمیں فیض پہنچانا صدا غوث الورا کے واسطے، لخت جگر سیدی شاہ جلال الدین شاہ مظہر قیوم سید پارسا کے واسطے، خدمت دین و حب آل بیت حاصل رہے حضرت نوید الحسن پیر باوفا کے واسطے، سرپرست جماعت جلالیہ ضلع سیالکوٹ محترم جناب قاری منیر احمد جلالی صاحب، حضرت اعلیٰ حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت منقبت کی صورت میں پیش کر رہے تھے۔ یقیناً قبلہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات جو ہیں وہ ہمہ جہت ہیں۔ آپ کی تربیت گاہ میں قرآن و سنت کا رنگ غالب تھا، اور قرآن و سنت کی ہی حقیقی تعبیر اور تشریح کا نام تصوف ہے۔ قرون اس آخری زمانے میں قبلہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقی تصوف کا فروغ ایک زندگی کا مشن سمجھ کر کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بالواسطہ بلا واسطہ صوفیاء کرام اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوئے، اور میرے قبلہ مرشد گرامی قیوم زمان استاذ العلماء حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدہ، آپ نے بھی حضرت اعلیٰ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے مطابق جو شرک پوری مجددی نقشبندی سلوک کی طرز پر سالکین کی تربیت کا کام، طالبان راہ ہدایت کی رشد و ہدایت کا فریضہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دیا، اور یہ جملہ آپ کے ہر جاننے والا کہتا ہے کہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو آپ نے جس دریا دلی کے ساتھ تقسیم کیا، آپ کے زمانے میں آپ جیسی شخصیات شاید اور کوئی کم ہو، اتنی شفقت محبت اور پیار کے ساتھ لوگوں کے پاس جا جا کر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات تقسیم کیے۔ بہرحال ان خانقاہوں درگاہوں کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ خلق خدا کو خالق کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، رشتہ غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستحکم اور مضبوط کیا جائے، خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا جائے۔ الحمدللہ درگاہ مقدسہ بکھی شریف کا آج بھی یہ ترہ امتیاز ہے کہ دنیا بھر میں خانقاہوں میں ایک امتیازی اور نمایاں حیثیت کی خانقاہ ہے، جہاں پر قرآن و سنت کے اسلوب تربیت کو اپنا کر، صوفیاء کرام کے منہج سلوک کو اپنا کر تربیت کی جا رہی ہے۔ میرے قبلہ مرشد گرامی وارث علوم و معارف حافظ الحدیث جانشین حافظ الحدیث شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملالیہ حضرات مشایخ بکی شریف کے ہی فیوز و برکات کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ تقسیم فرما رہے ہیں کہ دور حاضر کے تمام تر تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خلق خدا کی رہبری اور رہنمائی آپ فرما رہے ہیں۔ صوفیاء کرام کے افکار و تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے جماعت جلالیہ پاکستان کے آپ سربراہ ہیں، آپ کی سربراہی میں کشمیر سمیت وطن عزیز پاکستان میں صوفیاء کرام کے افکار اور تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ آپ نے آج سے تقریباً 5-6 سال قبل اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں سالانہ مجددین کانفرنس کے موقع پر جب پورے ملک کے اندر ایک دہشت گردی کا ماحول تھا، ہماری حکومتیں بھی ہمارے ادارے بھی عوام و خاص دہشت گردی سے دہشت زدہ تھے،
اس کے لیے کوئی کسی کو مناسب حل نظر نہیں آ رہا تھا، آپ نے اس موقع پر وفاقی دارالحکومت پاکستان اسلام آباد کے اندر ایوان قید میں خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات اور افکار کو عام کیے بغیر وطن عزیز پاکستان پر امن نہیں بن سکتا، امن اور سکون کی دولت نہیں مل سکتی۔ پاکستان کا اگر استحکام چاہتے ہیں، پاکستان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں صوفیاء کرام کے ساتھ محبت کرنا ہوگی، صوفیاء کرام کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا۔ اس موقع پر آپ نے ایک نعرہ بلند کیا اور ہمیں وہ نعرہ عنایت فرمایا تھا۔ میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ اول سے آخر سارے مل کر وہ نعرہ لگائیں گے جس نعرے کی باز گشت آج کی موجودہ حکومت تک بھی پہنچی۔ ابھی چند دن قبل جب اسلام آباد میں جو پاکستان کی اسلام آباد کی پہلی قومی اسمبلی تھی، کمیونٹی سینٹر، وہاں پر اب سالانہ 12ویں سالانہ افکار صوفیاء کانفرنس میں قبلہ حضرت صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات پہ پھر زور دیا کہ صوفیاء کرام کے افکار و تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں چین ہے، سکون ہے، الفت ہے، محبت ہے، اخلاص ہے، اثار ہے، لوگوں کو احترام دیا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ آپ نے وہ نعرہ جو 5 سال دیا پہلے دیا اور چلتا چلتا آج حکومتی ایوانوں تک بھی پہنچ چکا، اور وہ وزیر اعظم پاکستان نے 12 ربیع الاول کی تقریر میں کہا کہ پاکستان کی بقا اور استحکام جو ہے صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کر کے ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جماعت جلالیہ کا نصب العین جو معاشرے کے تمام طبقات میں صحیح اسلامی روح بیدار کرنا، جو صوفیاء کرام کی تعلیمات و کردار کو اپنائے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ کے اسی نہضے کو آج وزیر اعظم پاکستان بھی سمجھتا ہے کہ ہمارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام مسائل کا حل اس میں ہے۔ اللہ کے ان پاکان امت جو ہیں، اللہ کی بارگاہ کے برگزیدہ ان صوفیاء کرام اولیاء کرام کے ساتھ ہم اپنی محبت و عقیدت مستحکم کریں، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، ان جیسے عقائد و نظریات اپنائیں، ان کے نقش قدم پہ چل کر انسانیت کو سکون پہنچائیں۔ آپ نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان جس دہشت زدہ ماحول میں ہے، اس کو نکالنے کے لیے صوفیاء کی خانقاہوں کے دروازے کھٹکھٹائے جائیں، صوفیاء کرام کی چوکھٹ پر جو ہے وہ حاضری دی جائے، سلام عقیدت پیش کیا جائے۔ آپ نے نعرہ لگایا تھا، جماعت جلالیہ کے کارکنان جانتے ہیں، میں چاہوں گا سارے میرے مل کے ساتھ مل کر یک زبان یہ نعرہ لگائیں۔ آج بھی حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے 34واں سالانہ عرس 2 روزہ عرس مقدس کی آخری اور خصوصی اختتامی نشست کے اندر یہ نعرہ گونجے، اور میرے مرشد گرامی کا پیغام جو آج دنیا بھر میں گونج رہا ہے کہ پاکستان کی ہے بقا، سب کی آواز آنی چاہیے، پاکستان کی ہے بقا، فروغ افکار صوفیاء، پاکستان کی ہے بقا۔